بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن واحصوا العدہ واتقوا اللہ ربکم لا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ وتلک حدود اللہ ومن یتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسہ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو تو انہیں ان کی عدت کے لیے طلاق دیا کرو، یعنی عدت کا آغاز کرنے کے لیے طلاق دو۔ اس وقت طلاق دو جب عدت شروع ہو سکے یا عدت شروع ہو جائے، اور عدت کے زمانے کا ٹھیک ٹھیک شمار کرو اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے۔ زمانہ عدت میں تم انہیں ان کے گھر سے نہ نکالو، گھروں سے نہ نکالو، کک آؤٹ نہیں کرو، اور نہ وہ خود نکلے، الا یہ کہ وہ کسی صریح برائی کی مرتکب ہوں، اس صورت میں نکال سکتے ہو، اور یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، اور جو کوئی اللہ کی حدوں سے تجاوز کرے گا وہ اپنے اوپر خود ظلم کرے گا۔ تم نہیں جانتے، شاید اس کے بعد اللہ موافقت کی کوئی صورت پیدا کر دے۔ بی ہوپ فل، بی پازیٹیو۔ پھر جب وہ اپنی عدت پوری کر چکے تو انہیں بھلے طریقے سے اپنے نکاح میں روک رکھو یا بھلے طریقے سے ان سے جدا ہو جاؤ، اور دو ایسے آدمیوں کو گواہ بنا لو جو تم میں سے صاحب عدل ہوں، اور اے گواہ بننے والو گواہی ٹھیک ٹھیک اللہ کے لیے ادا کرو۔ یہ باتیں ہیں جن کی تم لوگوں کو نصیحت کی جاتی ہے، ہر اس شخص کو جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو۔ ہم لوگ شادی سے متعلق کیا کچھ نہیں جانتے، اس کی ساری رسم و رواج، خرافات، کچھ ہندوؤں سے لیے، کچھ کہیں اور سے، اور ان سب کا ملغوبہ اکٹھا کر کے ہم نے اپنی شادیوں کے طور طریقے طے کر رکھے، اور ان کے خلاف ورزی کوئی نہیں کرتا، ان کو ریچولز کی طرح لیتے۔ مہندی بھی ہوگی اور مہندی میں یہ اور یہ چیز ہوگی، اور بارات اس قسم کی ہوگی، اور ولیمہ اس طرح کا ہوگا، بارات میں یہ جوڑا پہنا جائے گا، ولیمے میں یہ جوڑا پہنا جائے گا، اور پھر مزید بھی اور بہت سی قسموں کی رسمیں، اور بچے کو پتا ہے۔ اور شادیوں کے موقع پر مہندی پر جو گانے وانے گائے جاتے ہیں وہ بھی سب کو رٹے ہوئے ہیں، لیکن اگر ان میں سے کسی ایک سے پوچھیں کہ طلاق کا حکم پتا ہے کہ اس کے کیا حدود اور شرائط اور قیود ہیں، کیونکہ ہر چیز اپنے اپوزٹ سے پہچانی جاتی ہے نا۔ شادی اور طلاق ایک دوسرے کا جوڑا ہے، کہ ہو سکتا ہے کل کو نہ بنے اس شادی میں تو پھر کیا ہوگا اس کا نہیں پتا، بیٹھے بیٹھے غصے میں صاحب جتنی دفعہ مرضی طلاق دے دیں اور پھر جتنی دفعہ چاہیں رجوع کر لیں۔ یہ اللہ کی حدوں کے ساتھ اور اللہ کی آیات کے ساتھ کھیلنا ہے۔ تو اس لیے جہاں شادی اور اس سے متعلق خطبہ نکاح اور حقوق اور فرائض کی ادائیگی کے متعلق معلومات ہونی چاہیے، وہاں طلاق سے متعلق بھی اللہ کی جو تعلیم ہے، جو نصیحت ہے، وہ پتہ ہونی چاہیے۔ ذالکم یوعظ بہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا۔ انڈر لائن کر لیجیے۔ اس جھگڑے فساد میں بھی جو کوئی اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، دونوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور دونوں کے پیرنٹس کو بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ مسئلہ پتہ کیا ہوتا ہے، جب شادی کے بعد طلاق ہوتی ہے نا تو دونوں بچے نہیں، دو خاندان انوالو ہو جاتے ہیں اور ان کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، اور پھر بعض اوقات لڑکی لڑکا آپس میں صلح بھی کرنا چاہتے ہیں تو خاندان نہیں کرنے دیتے۔ جو کوئی اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا، اور ایسے راستے سے رزق دے گا جدھر سے اس کا گمان بھی نہ جاتا ہوگا، وہ سوچ بھی نہ سکتا ہوگا۔ اور جو اللہ پر بھروسہ کرے اس کے لیے وہ کافی ہے۔ اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے۔ اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک تقدیر مقرر کر رکھی، ہر چیز کا ایک وقت ہے۔ اور تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں، ان کے معاملے میں اگر تم لوگوں کو کوئی شک لاحق ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ ان کی عدت 3 ماہ ہے، اور یہی حکم ان کا ہے جنہیں ابھی حیض نہیں آیا، اور حاملہ عورتوں کی عدت یہ ہے کہ ان کا وضع حمل ہو جائے۔ جو شخص اللہ سے ڈرے اس کے معاملے میں وہ سہولت پیدا کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے۔ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کی برائیوں کو اس سے دور کر دے گا اور اس کو بڑا اجر عطا کرے گا۔ انڈر لائن وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ۔ بعض اوقات انسان کسی بری عادت میں مبتلا ہوتا ہے، کسی گناہ میں پڑ جاتا ہے، بار بار وہ غلط کام کرتا ہے، لیکن ساتھ اللہ سے ڈرتا بھی ہے، تو اگر وہ ڈرتا رہے اور مزید ڈرتا رہے اور ڈرنے کی ڈوز بڑھا دے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی برائی اس سے
دور کر دے گا اور اس کو اجر عظیم بھی عطا کرے گا. سبحان اللہ. یعنی گناہ چھوڑنے پر اجر عظیم. کتنا قدردان ہے یہ رب. ان کو زمانہ عدت میں اسی جگہ رکھو جہاں تم رہتے ہو، جیسی کچھ بھی جگہ تمہیں میسر ہو، اور انہیں تنگ کرنے کے لیے ان کو مت ستاؤ. ان کو ستاؤ نہیں کہ وہ سب کچھ خود ہی چھوڑ کے چلی جائیں، اپنا حق مہر بھی معاف کر دیں. اور اگر وہ حاملہ ہوں تو ان پر اس وقت تک خرچ کرتے رہو جب تک ان کا وضع حمل نہ ہو جائے. پھر اگر وہ تمہارے لیے بچے کو دودھ پلائیں تو ان کی اجرت انہیں دو جب تک 2 سال تک، اور بھلے طریقے سے اجرت کا معاملہ باہم گفت و شنید سے طے کر لو. لیکن اگر تم نے اجرت طے کرنے میں ایک دوسرے کو تنگ کیا تو بچے کو کوئی اور دودھ پلا لے گی. اگر آپس میں نہیں معاملہ طے کیا تو 3rd پرسن دودھ پلائے گا. خوشحال آدمی اپنی خوشحالی کے مطابق نفقہ دے، اور جس کو رزق کم دیا گیا ہو وہ اسی مال میں سے خرچ کرے جو اللہ نے اسے دیا ہے. اللہ نے جس کو جتنا کچھ دیا ہے اس سے زیادہ کا وہ اسے مکلف نہیں کرتا. بعید نہیں کہ اللہ تنگ دستی کے بعد فراخ دستی بھی عطا فرمائے. کتنی ہی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے رب اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرتابی کی تو ہم نے ان سے سخت محاسبہ کیا اور ان کو بری طرح سزا دی. انہوں نے اپنے کیے کا مزہ چکھ لیا اور ان کا انجام کار گھاٹا ہی گھاٹا ہے. اللہ نے آخرت میں ان کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے. بس اللہ سے ڈرو اے صاحب عقل لوگو جو ایمان لائے ہو. اللہ نے تمہاری طرف ایک نصیحت نازل کر دی ہے، ایک ایسا رسول جو تم کو اللہ کی صاف صاف ہدایت دینے والی آیات سناتا ہے تاکہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے. جو کوئی اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے اللہ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے. اللہ نے ایسے شخص کے لیے بہترین رزق رکھا ہے. اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور زمین کی قسم بھی انہی کی مانند ہے. یعنی زمینیں بھی 7 ہیں، ان کے درمیان حکم نازل ہوتا رہتا ہے. یہ بات تمہیں اس لیے بتائی جا رہی ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور یہ کہ اللہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہمیں نہ پتا ہو کہ وہ زمینیں کہاں ہیں اور اس کے اندر کیسے لوگ رہتے ہیں اور وہ کیا کیا کھاتے ہیں اور پیتے ہیں اور کیا ان کا انجام ہوگا، لیکن سب کچھ اللہ کے علم میں ہے. تو اصل میں اللہ کے علم کی عظمت جانو اور اس پر ایمان لاؤ. سورۃ التحریم مدنی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم. اے نبی تم کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے؟ کیا تم اپنی بیویوں کی خوشیاں چاہتے ہو؟ اشارہ ہے اس شہد کی طرف جس کو نہ پینے کی قسم آپ نے کھا لی تھی جب کچھ ازواج نے ایک بات بنائی تھی کہ اس میں سے ایک اسمیل آتی ہے، یعنی آپ کے پینے کے بعد، تو آپ نے اپنی بیویوں کی خوشنودی کے لیے اس کو پینا چھوڑ دیا تھا. حالانکہ آپ شرعی طور پر اس کو حرام نہیں قرار دے رہے تھے، لیکن چونکہ آپ ایک رول ماڈل تھے، کسی بھی چیز کا ناپسند کرنا لوگوں کے لیے اس کو ناپسندیدہ قرار دے دیتا. اب جیسے آپ کو کدو پسند تھے تو بہت سے لوگوں سے میں نے کہتے ہوئے سنا کہ جب سے مجھے یہ پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو پسند ہے تو میں نے بھی کھانے شروع کر دی. تو یہ ایک حقیقت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو پسند کرتے ہیں وہی ہماری پسند بھی ہے، کیونکہ ہمیں آپ سے محبت ہے. تو یہاں پر آپ نے جب ایک چیز اپنے لیے ناپسند کی اور اندیشہ یہ ہوا کہیں امت اس کو اپنے لیے حرام نہ قرار دے، تو اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری اور ویسے بھی بتا دیا کہ حلال اور حرام کا اختیار اللہ ہی کے پاس ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے کسی چیز کو حرام نہیں قرار دیتے. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور الرحیم ہے. اللہ نے تم لوگوں کے لیے اپنی قسمت کی پابندی سے نکلنے کا طریقہ مقرر کر دیا، کیونکہ آپ نے قسم کھا لی تھی کہ میں آئندہ شہد نہیں پیوں گا. اللہ تمہارا مولا ہے اور وہی علیم و حکیم ہے، اس لیے اس نے طریقہ بتا دیا کہ قسم توڑ کر کفارہ دے دو. کیا ہے کفارہ؟ 3 روزے، 10 مسکینوں کا کھانا یا کپڑا. اور یہ معاملہ بھی قابل توجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اپنی ایک بیوی سے راز میں کہی تھی، چونکہ یہ راز تھا اس لیے نہیں بتاؤں گی. پھر جب اس بیوی نے کسی پر وہ راز ظاہر کر دیا تو اللہ نے نبی کو اس افشاء راز کی اطلاع دے دی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کسی حد تک اس بیوی کو خبردار کیا اور کسی حد تک اس سے درگزر کیا. پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے افشاء راز کی یہ بات بتائی تو اس نے پوچھا آپ کو کس نے خبر دی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس نے خبر دی جو سب کچھ جانتا اور خوب باخبر ہے. ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، اگر تم دونوں اللہ سے توبہ کرتی ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے کیونکہ تمہارے دل سیدھی راہ سے ہٹ گئے ہیں. ازواج مطہرات کی بات ہو رہی ہے.
تو بعض اوقات انسان کوئی ایسی بات کر لیتا ہے، کوئی ایسا مشورہ دے دیتا ہے، کوئی ایسی رائے دے دیتا ہے کہ انسان کا دل پھر جاتا ہے. دل کو ہر وقت واچ کرتے رہا کرے کہ کہیں وہ اللہ کی محبت سے خالی تو نہیں ہو رہا، کہ کوئی ڈرین تو نہیں بن گیا اس میں، یا کوئی اور چیز تو نہیں اس کو اوور پاور کر رہی. اور پھر اللہ سے دعائیں کیا کرے اور استغفار پڑھا کرے. اگر تم دونوں اللہ سے توبہ کرتی ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ تمہارے دل سیدھی راہ سے ہٹ گئے ہیں. اور اگر نبی کے مقابلے میں تم نے باہم جتھا بندی کی تو جان رکھو کہ اللہ اس کا مولا ہے. اس کے بعد جبریل اور تمام صالح اہل ایمان اور سب ملائکہ اس کے ساتھی اور مددگار ہیں. بعید نہیں کہ اگر نبی تم سب بیویوں کو طلاق دے دے تو اللہ اسے ایسی بیویاں تمہارے بدلے میں عطا فرمائے جو تم سے بہتر ہوں. اچھی مومن عورتوں کی صفات دیکھ لیجئے: سچی مسلمان، با ایمان، اطاعت گزار، توبہ گزار، عبادت گزار، روزہ دار، خواہ شوہر دیدہ ہو یا باکرہ، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اصل انسان کی نیکی اور تقوی ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. گندھک کے پتھر اللہ نے اس دن تیار کیے، یہ پتھر جس دن زمین آسمان کو پیدا کیا تھا، جب سے یہ پتھر ہیں، اور وہ جلائے جائیں گے انسانوں کو جلانے کے لیے. جس پر نہایت تند خو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہوں گے جو کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، اور جو حکم بھی انہیں دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں. اس وقت کہا جائے گا: اے کافرو، آج معذرتیں پیش نہ کرو، تمہیں تو ویسا ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسے تم عمل کرتے تھے. تو یہ کون لوگ ہوں گے جو ایمان والوں میں سے آگ کا ایندھن ہوں گے؟ یہ کفار کی بات نہیں ہو رہی، یہ ایمان والوں کی ہو رہی ہے، جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دین غالب ہو جائے گا یہاں تک کہ سمندروں کے پار پھیل جائے گا، دور دور تک چرچا ہو جائے گا، یہاں تک کہ گھوڑوں کو اللہ کی راہ میں مصروف کر دیا جائے گا. پھر کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو قرآن پڑھیں گے، جب وہ پڑھ لیں گے تو کہیں گے: قد قرأنا القرآن فمن اقرأ منا، ہم نے قرآن پڑھ لیا ہے، کون ہے جو ہم سے زیادہ پڑھنا جانتا ہو؟ یعنی انہیں اپنے پڑھنے پر بڑا فخر ہوگا. من اعلم منا، کون ہے ہم سے زیادہ جاننے والا؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی طرف توجہ کی اور فرمایا: کیا تم ان لوگوں میں کوئی خیر دیکھتے ہو جو اس طرح کی ڈینگے مارے اور اس طرح کے اپنے علم کا تکبر کریں؟ انہوں نے کہا: نہیں. آپ نے فرمایا: پس وہ تم میں سے ہوں گے، وہ اس امت سے ہوں گے اور وہ آگ کا ایندھن ہوں گے. تو ہم سب قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں کو اس بات سے بہت ڈرنا چاہیے کہ قرآن پڑھ کر سیلف پائٹی اور تقوی کا کوئی ایسا اپنے اندر زوم آ جائے کہ ہم دوسروں کو جانتے ہیں اور ہر وقت ہر ایک پہ انگلی اٹھا لیں، یہ بھی فلاں آیت کی روح سے غلط ہے اور وہ فلاں آیت کی روح سے غلط ہے. ٹھیک ہے، جو غلط ہیں پہلے ان کی غلطی بتائی تو جائے. صرف تنقید کرنا اور ججمنٹل ہونا پسندیدہ نہیں، اور کبھی اس بات پر فخر نہ کریں کہ میں بہت جانتی ہوں یا میں سب سے زیادہ جانتی ہوں. یہ انتہائی نقصان دہ چیز ہے. یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون. کہا جائے گا کہ اے کافرو، آج معذرتیں پیش نہ کرو، تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسے تم عمل کر رہے تھے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے توبہ کرو، خالص توبہ. بعید نہیں کہ اللہ تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل فرما دے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. یہ وہ دن ہوگا جب اللہ اپنے نبی کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہ کرے گا. ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا، اور وہ کہہ رہے ہوں گے: اے ہمارے رب، ہمارا نور ہمارے لیے مکمل کر دے اور ہم سے درگزر فرما، تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. جہاں ایک طرف کچھ لوگوں کی معذرتیں قبول نہ ہوں گی، وہاں دوسری طرف لوگوں کو ان کے اچھے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا. یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کا ایمان خالص ہوگا. اور یہ بات کہاں کہی جائے گی؟ پل صراط پر. انبیاء اور صالحین جب رب سلم سلم کہہ رہے ہوں گے تو اس وقت ان کو نور دیا جائے گا اور اپنے انجام تک پہنچا دیا جائے گا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کفار اور منافقین سے جہاد کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے براہ راست. آپ نے منافقین سے کوئی تلوار والا جہاد نہیں کیا تھا، صرف علم کے ساتھ ہی کیا تھا، سکھانے کے ساتھ ہی کیا تھا. ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. اللہ کافروں کے معاملے میں
نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کو بطور مثال پیش کرتا ہے. وہ ہمارے 2 صالح بندوں کی زوجیت میں تھی، مگر انہوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی اور وہ اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ بھی کام نہ آ سکے. دونوں سے کہہ دیا گیا جاؤ آگ میں جانے والوں کے ساتھ تم بھی چلی جاؤ. خواتین کی بات کی جا رہی ہے جن کے شوہر نبی تھے، بہت نیک تھے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شوہر کا دین بیوی کا کام نہیں آئے گا، بیوی کو اپنے لیے خود ہی اچھا کرنا ہوگا. اور اہل ایمان کے معاملے میں اللہ فرعون کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے جبکہ اس نے دعا کی رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے رب میرے لیے اپنے ہاں جنت میں ایک گھر بنا دے. ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین، اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا لے اور ظالم قوم سے مجھ کو نجات دے. اور عمران کی بیٹی مریم کی مثال دیتا ہے جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تھی، پھر ہم نے اس کے اندر اپنی طرف سے روح پھونک دی اور اس نے اپنے رب کے ارشادات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ اطاعت گزار لوگوں میں سے تھی. حضرت آسیہ علیہ السلام بے پناہ صبر کرنے والی خاتون تھی. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ فرعون نے اپنی بیوی کے دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں میں 4 کیلیں ٹھونکی تھی. تو فرعونی ان کے پاس ہی ہوتے تھے، تڑپتا دیکھتے تھے لیکن رحم نہیں کرتے تھے. تو جب وہ ہٹتے تو فرشتے سایہ کر لیتے ان پر. تو اس وقت اس نیک بیوی نے کہا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. تو اللہ تعالیٰ نے جنت میں ان کے گھر سے پردہ ہٹا کر انہیں وہ گھر دکھا دیا، انہیں بتا دیا کہ ان کے صبر کا بدلہ کیا ہے. اور یہاں مریم بنت عمران کو دنیا کی بہترین عورت قرار دیا گیا ہے. کیا خوبی تھی اس میں؟ 2 خوبیوں کا ذکر ہو رہا ہے یہاں. ایک اپنی شرمگاہ کی حفاظت، کوئی زنا نہیں کیا، کوئی حرام کام نہیں کیا، عزت و عصمت کی حفاظت. اور کسی بھی لڑکی کے لیے یہ بہت ہی قیمتی چیز ہے. اور دوسرے پڑھی لکھی تھی، صدقت بکلمات ربہا وکتبہ، اپنے رب کے کلمات اور کتابوں کی تصدیق کی. تو تصدیق کب کرتے ہیں؟ کنفرم کسی چیز کو کب کرتے ہیں؟ جب اس کے بارے میں جان لیتے ہیں، نو ہاؤ ہوتی ہے. وکانت من القانتین، اور وہ بہت فرما بردار تھی، ہمیشہ اللہ کی اطاعت گزار رہتی. اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے نیک لوگوں میں شامل کر دے جو اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار اور فرما بردار ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.